میں آج سے 2-3 مہینے پہلے ایک مدرسے کے اندر گیا، یقین جانو میں نے بڑے بڑے خوبصورت نوجوانوں کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا۔ مصر کے قاری کی آواز تو کیا ہی بات ہے، سعودیہ والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے، پاکستان پانی پت والوں کی آواز تو کیا ہی بات ہے، لیکن اللہ جل شانہ نے ایک ایسا معجزہ، ایک ایسا منظر دکھایا۔ 9 یا 10 سال عمر تھی، ہاتھ پیر اس کے مڑے ہوئے تھے، پورے ماتھے کے اوپر سفیدی سفیدی تھی، آنکھوں کا نشان ہی کوئی نہ تھا، پورا پلیٹ، اور ناک والی جگہ پہ اتنا سا سوراخ تھا اور اتنے سے دونوں ہونٹ تھے، لقمہ بھی بڑی مشکل سے منہ کے اندر جاتا ہوگا۔ میرے عزیزوں، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کوئی مانگنے والا کا نہیں، نہیں یہ قرآن کا حافظ ہے۔ جب اس نے قرآن کی تلاوت ننے ہوٹوں کو ہلا ہلا کے سنائی، خدا کی قسم دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ میں نے کہا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو، ان جیسے زندہ رہے، تم جیسے خدا کے قرآن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو۔ آج سے 1.5 مہینہ پہلے میرے عزیزوں، محترم بزرگوں، دوستوں، بزرگوں، میں مظفر گڑھ کے علاقے میں، شیخ عمر کے علاقے میں گیا۔ محتمم صاحب مجھے کہنے لگے مولوی صاحب 2 فٹ دے فاصلے تھے، ہمارا مدرسہ ہے، آ جاؤ دعا کر جاؤ۔ میں نے کہا وقت کوئی نہیں، میں نے ملتان جانا ہے۔ کہنے لگے جی اللہ کے واسطے آ جاؤ مدرسے کے لیے دعا کرو۔ میں مدرسے کے اندر داخل ہوا، ایک چرپائی پہ بٹھایا، بھائی طرف مدرسے کے مین گیٹ کی طرف دیکھا، ایک چولہے کے اوپر توا چڑھا ہوا ہے، دوسرے پہ ہنڈیاں چڑھی ہوئی ہے، کوئی پکانے والی نہیں تھی، کوئی پکانے والا نہیں تھا، کوئی باورچی نہیں تھا۔ میرے عزیزو، جن کے ہاتھ کے اندر دودھ والا فیڈر ہونا چاہیے تھا، ان کے ہاتھ کے اندر آٹے کا پیڑا تھا، بڑی پیاری چپاتی بنا کے توے پہ ڈال رہے تھے۔ 9 یا 10 سال کا طالب علم تھا، اس نے چپاتی روٹی توے پہ ڈالی، روٹی پیچھے ہٹ گئی، اس کا ہاتھ ہی پورا توے کے اوپر چلا گیا۔ اس نے یوں کر کے تھوک لگایا اور یوں کر کے بغل کے اندر ہاتھ دبا لیا۔ میں نے کہا محتمم صاحب یہ منظر دیکھ لے، اللہ کرے تجھے مجھے یاد رہے، قیامت کے دن پروردگار عالم تیری میری نمازوں کو تول لے گا، اللہ جل شانہ اس قرآن والے کے چھالے کو تول لے گا اور کہے گا وہ ہاتھ لے گیا جس پہ چھالا پڑا تھا، ساری خدائی ایک طرف ہو جائے تیرے چھالے کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا۔ او لوگوں، آج قرآن پاک کی خدمت پہ کچھ لگا لو، اور آج میرے عزیزوں نیت کر لو، اپنے خاندان میں سے، اپنے بچوں میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، یقین جانو یہی ترقی ہے، یہی کامیابی کا زینہ ہے، یہی دنیا آخرت کا خزانہ ہے۔ تمہیں کس نکمے نے کہہ دیا مال والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا اولاد والا سکون والا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا دن دولت والا سکون والا ہے؟ تمہیں کسی نے کہہ دیا ڈالر اور پاؤنڈ کی چمک والا، زمین والا، سکون والا ہے؟ آؤ 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 ان چمکتے چہروں کو دیکھ لو۔ او لوگوں، مکان ساری زندگی ہو گئی، مکان تو دور کی بات ہے، ایک اینٹ بھی انہوں نے جمع نہیں کی ہے۔ مسجد کے مکان میں پیدا ہوئے، مسجد کے مکان سے جنازے اٹھ رہے ہیں، اپنی مرضی کی کوئی چیز نہیں کھا سکتے، جو تیرے گھر میں پکے گا انہیں کھانا پڑے گا۔ ان کی تنخواہ انہیں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی کہ من پسند کا کھائے، من پسند کا پیئے۔ ان کی تنخواہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتی من پسند کا پہنے، من پسند کی جگہ پہ بیٹھے۔ یقین جانو 7,000 8,000 10 بچوں کا باپ شیخ الحدیث ہے، 12 ہزار پہ گزارا کر کے دکھا رہا ہے، فجر کی نماز اٹھ کے پڑھتا ہے، عشاء کی پڑھ کے سو جاتا ہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح قرآن تجھے سکون تجھے کہاں سے ملا؟ تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، تیرے پاس کرائے کا مکان کوئی نہیں، مسجد کے کوارٹر میں بارش میں جس کی چھت ٹپکنے لگ جاتی ہے، پانی ویڑے کے اندر آ جائے، ویڑے کے اندر گارا ہو جاتا ہے، کپڑے دھوئے ٹانگنے کے لیے تیرے پاس تار کی سکھانے کے لیے جگہ نہیں۔ بتا تو صحیح یہ تجھے سکون کہاں سے ملا؟ یہ علل اعلان ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تمہیں کلمہ پڑھنے سے ملا، ہمیں کلمے والی زندگی اپنانے سے ملا ہے۔ پوری دنیا کا کفر پریشان ہے، کہہ رہا ورلڈ بینک ہمارے پاس ہے، اقوام متحدہ کا دفتر ہمارے پاس ہے، کسی ممالک میں زلزلہ آ جائے، کہیں سیلاب کا ریلہ آ جائے، کہیں آندھی طوفان آ جائے، کہیں کوئی بیماری آ جائے، جیسے کرونا وائرس آیا جانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ کہنے لگے اگر کسی ملک کے اندر آ جائے امداد دینے کے لیے ہم آئیں گے، NGOز ہماری حرکت کریں گی، تمہیں اللہ کا باغی بنائیں گے، تمہیں رسول کا باغی بنائیں گے، پیسہ ہمارے پاس ہے،
ڈالر کی چمک ہمارے پاس ہے، پاؤنڈ کی ریل پھیل ہمارے پاس ہے، تیل کے ذخائر ہمارے پاس ہے، سونے چاندی کے پہاڑ ہمارے پاس ہے، دھات پتل لوہا ہمارے پاس ہے، ہوائی نظام ہمارے پاس ہے، زمینی نظام ہمارے پاس ہے، تیل کے کنووں پہ ہمارا قبضہ، او لوگوں زمین پر ہمارا قبضہ، پوری دنیا کے اندر ہم جھوٹی سپر پاور ماننے جاتے ہیں، ہمارا ایک ایک کمرہ ایک لاکھ ڈالر کا بنا ہوا بیڈ روم ہمارے پاس ہے، اے سی روم ہمارے پاس ہے، غیرت کا جنازہ نکالنے کے لیے، طرح طرح کی خواہش پوری کرنے کے لیے ہر چیز ہمارے پاس ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ پاکستان والوں اللہ اکبر، گامے والی پولی والوں، خیر پور ڈامے والی والوں، حاصل پور والوں، ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ صبح ایک آدمی جسے چائے ملتی ہے دودھ کم ہے، روٹی ملتی ہے اس کے اوپر گھی کوئی نہیں، سالن ملتا ہے اس کے اندر مرچیں کوئی نہیں، یہ کھا کے جب باہر نکلتا ہے چوک کے اندر 12 گھنٹے کھڑے ہو کے فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے 10 روپے کی 2 روٹیاں لیتا ہے، 10 روپے کے پکوڑے لیتا ہے، 2 روٹیوں کے اوپر پکوڑے رکھتا ہے اور بیٹھ کے کھا کر سامنے والے نلکے سے پانی پیتا ہے، اپنے سر سے کپڑا اتار کر اپنی ریڑھی کے اوپر ڈالتا ہے، اپنی ریڑھی کے نیچے سے کتا ڈبا سا نکال کر اسے زمین پر بچھا کر جون جولائی کی گرمی میں دھوپ کے نیچے دھوپ موجود ہوتی ہے، درخت کے سائے کے نیچے سو جاتا ہے۔ ہم پریشان ہیں، ہمیں وائٹ ہاؤس کے اندر وہ سکون نہیں ملا جو ڈیری فروز کو زمین کے اوپر لیٹ کر خراٹے مار مار کے سکون مل رہا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، تم گولی بھی نہیں کھاتے، تم ڈپریشن کی گولی نہیں کھاتے، بتاؤ تو صحیح ہے تمہیں سکون کہاں سے ملا؟ خیر پٹا میں والی والوں، جامعہ عربیہ قاسمیہ والوں، مولانا عبدالحی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج پورے کفر کو بتا دو ہمیں سکون ملا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی اپنانے سے، مبارک زندگی کو عام کرنے کی وجہ سے ملا۔ او لوگوں تمہارے پاس مال کی چمک ہے، ہمارے پاس کلمے کی دولت ہے۔ او لوگوں تمہارے پاس پاؤنڈ ریال ہے، ہمارے پاس آمنہ کا لال ہے۔ لیکن ہائری میری بدنصیبی، ہائری میری بدنصیبی، جن کے طریقے کو، جن کی شان کو، جن کی عظمت کو پروردگار عالم نے آسمانوں سے اونچا کر دیا، آج اس کے امتی کا حال یہ ہے جب تک جمعۃ المبارک کی نماز پڑھنے کے لیے خدا کے گھر میں میرے عزیزوں جانے سے پہلے جب تک اس کی سنت کا جنازہ نہیں نکال دیتا، اس کے 2 فرض کا سجدہ یہ ادا نہیں ہوتا۔ دعویٰ تو اس کے رسول کا اتنا بڑا، ڈنمارک کے اندر گستاخی ہو گئی، فرانس کے اندر گستاخی ہو گئی، وہاں کے وزیر اعظم کی تصویریں ہم نے زمین پہ لگا کر اوپر پیر رکھ کے کھڑے ہو گئے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول کا نعرہ لگا دیا۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ اپنے گھر کی بیٹیوں پہ دوپٹہ پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ بیٹھ کے تجھے کھانا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ پیشاب کر کے سجدہ کرنا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ روٹی کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ کھانا کھا کے شکر الحمدللہ کہنا پسند نہیں۔ یہ کون سی غلامی ہے؟ موت میت کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی، شادی بیاہ کے اندر نہ اللہ راضی نہ اللہ کا رسول راضی۔ غلام ہے رسول کے غلام ہے، فرمایا تجھے غلام مانو یا حبشے کے بلال کو غلام مانو، فرمایا تیری غلامی تیرے منہ پر کالک بنتی ہے، اور حبشے کا بلال مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، آواز جنت کی گلیوں میں سنائی دیتی ہے۔ بھائی بھائی میں تلک کلامی ہو جائے، بہن بہن کے اندر تلک کلامی ہو جائے، مدتوں تک دشمنی چلتی ہے، بلکہ اپنے نسلوں کو نصیحت کر کے جاتی ہے، خبردار خالہ کا بیڑا نہ چڑھیو، چاچے کے بیڑے نہ چڑھیو، ورنہ تیرا باپ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے ایسے بھائیوں کو مرتے دیکھا جن کے جنازوں پر ان کے بھائیوں نے ان کے گھر میں آنا گوارا نہیں کیا، وہ لوگ جنازہ پڑھ کے چلے گئے، انہوں نے قبر پہ مٹی ڈالنا گوارا نہ کیا۔ جو اپنے ماں جائے کو اپنا سگا نہ بنا سکا، جو اپنی بہن کو اپنی بہن نہ بنا سکا، اسے کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں۔ جو اپنے گھر کے بہن بھائیوں کو ایک دسترخوان پہ نہ لا سکا، رب کعبہ کی قسم اسے اتحاد امت کا نعرہ لگانے کی کس نے اجازت دی؟
دنیا میں آنے والوں، تم پٹھان ہو اپنی جگہ، افغان ہو اپنی جگہ، مہاجر ہو اپنی جگہ، لوکل ہو اپنی جگہ، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والے، قومیں بعد میں بنی، پہلے تیرا میرا رشتہ پروردگار عالم بندے اور خدا ہونے کا بنا، پہلے تیرا میرا رشتہ امتی نبی ہونے کا بنا۔ خبردار ان رشتوں کو پھیکا نہ کرنا، تو بندہ ہونے کا حق ادا کر، وہ خدا ہونے کا حق ادا کرے گا۔ فرمایا او آدم کے بچے، تو میرے گھر میں 5 مرتبہ آیا کر، 24 گھنٹے میں تیرے گھر میں آیا کروں گا۔ الہی ہمارے گاؤں والوں کی ریت ہے، ہمارے خاندان والوں کا طریقہ کار ہے، جب ہم کسی کے گھر کے اندر جاتے ہیں پروردگار عالم کچھ لے کے جاتے ہیں، اپنے علاقے کی سوغات لے کے جاتے ہیں۔ غریب بھی بیٹی کے دروازے پہ جائے گا، رشتہ داروں کے دروازے پہ جائے گا، بچی کے سسرال جائے گا، اور چلو 1 کلو کنوں کی تھیلی لے کے جائے گا۔ الہ العالمین تو بڑا، تیرا دربار بڑا، بتا میں تیرے گھر میں آیا کروں، کیا لے کے آیا کروں؟ فرمایا او میرا بندہ، جب تو میرے گھر میں آیا کر، اگر فجر کے وقت آوے گا، عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر تک تیرے جتنے گناہ ہو گئے سارے گٹھڑی باندھ کے میرے دربار میں لے آیا کر۔ اگر ظہر کے وقت آئے گا، فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ لے آیا کر۔ عصر کے وقت آئے گا، ظہر سے عصر کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عصر سے مغرب کے لے آیا کر۔ مغرب میں آئے گا، عشاء کی نماز کے دوران تیرے سے جتنے گناہ ہوئے سارے کے سارے اکٹھے کر کے میرے گھر میں لے آیا کر۔ پروردگار عالم چل، میں بندہ تیرے دربار میں آؤں گا، اپنے گناہوں کی گٹھڑی لے کے آؤں گا۔ تو تو خالق کائنات ہے، تو تو پالنہار ہے، تو زمین آسمان کا مالک، سورج چاند ستاروں کا مالک۔ تو وعدہ کر رہا ہے کہ 5 مرتبہ تو آ، 24 مرتبہ میں 24 گھنٹے میں آؤں گا۔ پروردگار عالم 5 مرتبہ میں گناہ لے کے آؤں، تو کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا او میرے بندے، جو تیری حیثیت ہے تو لے کے آ، جو میری حیثیت میں لے کے آؤں گا۔ الہی پھر بتا تو صحیح کیا لے کے آئے گا؟ فرمایا میرے بندے، جب تو میرے گھر میں آیا کر، گناہ لایا کر، گناہوں والی گٹھڑیاں لایا کر۔ جب میں تیرے گھر میں آیا کروں گا، رحمت والی چادریں لے کے آیا کروں گا۔ آ تو صحیح میرے گھر میں۔ یہ میرے عزیزوں ہمارا نکمہ پن ہے۔ دکان کے لیے تو وقت کی پابندی ہے، اسکول کے لیے وقت کی پابندی ہے، نوکری کے لیے وقت کی پابندی ہے، دودھ نکالنے کے لیے، جانوروں کے باڑے میں جانے کے لیے وقت کی پابندی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی وہ آدمی اپنے آپ کو کالی کملی والے کا غلام کیوں کہتا ہے، وہ 12 ربیع الاول کو جھڑیاں کیوں لگاتا ہے، وہ ڈاچی پہ کیوں بیٹھتا ہے، اور لوگوں نالین مبارک اپنے سینے پہ کیوں لگاتا ہے، وہ آدمی اپنے گھر میں 12 ربیع الاول میں چراغاں کیوں کرتا ہے۔ اس آدمی کو 4 بجے اٹھ کر جانوروں کا دودھ دھونے کا تو احساس ہے۔ حی علی الصلاۃ، الصلاۃ خیر من النوم سن کے خدا کے گھر میں جانے کا احساس کوئی نہیں۔ مال پانی کو، جمال کو مال پانی دینے کے لیے، چارہ دینے کے لیے اگر الارم لگا سکتا ہے، اس کے آگے سجدہ کرنے کے لیے الارم لگاتے کیوں تیرے موبائل کی گھنٹی نہیں بجتی؟ اس کا مطلب تیرے دل کی کوٹھڑی کے اندر، تیرے دل کے بکسے کے اندر مال اور مال کی محبت ہے، خدا رسول کی محبت کوئی نہیں۔ قربان جاؤں امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یاروں کی وفاداری پر، انہوں نے یاری میرے عزیزوں موڑ کی نہیں توڑ کی نبھائی تھی۔ میں امیر صحابی کی بات نہیں کرتا، میرے عزیزوں باغوں والے صحابی کی بات نہیں کرتا، جس کی ریشم کے کپڑے کی دکانیں تھی اس کی بات نہیں کرتا۔ آؤ 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 اس صحابی کا ذکر سنتے جاؤ۔ کون ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیزوں اس حالت میں کالی کملی والے کا کلمہ پڑھا، نہ پیر میں جتی ہے نہ تل کے اوپر کرتا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال پروردگار عالم نے مسلمانوں کو، اللہ کے پیغمبر کو فرما دیا، میرا نبی اٹھ، اب بہت ہو گیا قرآن سنانا۔ میرے نبی اگر قرآن سنانے کی اجازت دی تو تلوار اٹھانے کی بھی اجازت دی ہے۔ آجا، اب یہ لوگ پیچھا کرتے کرتے مدینے کے اندر 1000 کا لشکر لے کے آ رہے ہیں۔ میرا نبی نکل، ان کو وہیں جا کے لوہے کے چنے چبوا کے آ جاؤ، وہیں جا کے مزے چکھاؤ۔ آج میری مدد 313 پہ ایسی آئے گی، قیامت آ جائے گی، کسی کو اسلام کی طرف دیکھنے کی جرت نہ ہوگی۔ پھر پروردگار
پروردگار عالم نے اپنا کرم کر کے دکھایا، اللہ جل شانہ نے فتح کے تاج پہنا کے دکھائے، دو دو تلواروں والے 313، جن کے پیر میں جتی نہیں تھی، جن کے سر پہ ٹوپی عقال کوئی نہ تھا، جن کے پیٹ میں روٹی کوئی نہیں تھی، تن پہ کرتا نہیں تھا، جب یہ میدان کے اندر نکلے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کا تمغہ لے کر پھر میدان سے فاتح بن کے واپس آئے۔ چاہیے تو یہ تھا وہ جو 4-5 بچے جن کو قیدی کر کے لائے تھے، چاہیے تو یہ تھا سرکار ذرا آپ یہاں درخت کے نیچے آرام کرو، ذرا ہم ابھی آتے ہیں، ان 4-5 کو جو 70 بچے نے بھی زمین کے اندر پھینک کے آتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلایا مسجد نبوی کے باہر، ان کے ہاتھوں کی رسیاں بندھی ہوئی ہیں، فرمایا بٹھا دو۔ کچھ وقفے کے بعد سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے عزیزوں ان مکے والوں کو دیکھنے کے لیے، ان کی خبرگیری کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلے۔ آپ نے دیکھا سب کے سر جھکے ہوئے، ماتھے پہ پسینہ ہے، پریشانی ہے۔ آپ نے فرمایا یارو کچھ کھایا پیا کہ نہیں؟ یہ کون ہے؟ پیغمبر کا دھات کا بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کون ہے؟ رحمت دو عالم کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہاں صحابہ قربان جاؤں تمہاری محبت پر، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے پر، نسبت پر۔ عمر جیسا کہہ رہا کملی والے ہے تو میرا ماموں، لیکن تیرے سامنے سے اتنا چھیتوں گا، تیرے سامنے اس کے منہ پہ اتنے مکے ماروں گا، اس کا جبڑا توڑ کے رکھ دوں گا۔ آپ نے فرمایا عمر تیری ماں جایا، ماں 1 میم ہے، ماموں 2 میم ہے۔ حضور کی طرف منہ کر کے رونے لگ گئے، سکاک کر کے تھپڑ مامے کے منہ پہ مارا۔ کملی والے جو تیرا وہ میرا، جو تیرا نہیں وہ میرا کوئی نہیں۔ حضرت ابوبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ابا کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا باپ کے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم جب بہادری کی جوہر دکھائے جا رہے تھے، اس کو محبت کی داستان بھی رقم کی جا رہی تھی۔ یہ سارے کے سارے میرے عزیزوں جب قیدی ہو کر مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے باہر لا کے باندھ دیے گئے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب آپ مسجد سے باہر نکلے، امام رحمت والے نبی نے دیکھا، فرمایا میرے رشتہ داروں اختلافات اپنی جگہ، پہلے یہ بتاؤ صبح سے آئے پڑے ہو بندے ہو، بتاؤ تم نے کچھ کھایا کہ پیا نہیں؟ ایک اٹھا اور اس نے حضور کی طرف دیکھ کے کہا جی آپ روٹی کی بات کرتے ہو، آپ کھجوروں کے دانے کی بات کرتے ہو، آپ ستو جو کی بات کرتے ہو، آپ پانی کی لسی کی بات کرتے ہو، آپ دودھ کی بات کرتے ہو، آپ نرم بستر کی بات کرتے ہو، ہمارے سے تو وہ تیرا بلال ہی سنبھالا نہیں جا رہا جو 10 مرتبہ مسجد میں گیا آیا، جب بھی جاتا ہے تلوار نکال کے میں دکھا کے جاتا ہے، تیرے بلال کی تلوار کی تیزی نے، اس کی دھار نے ہمارا 10 کلو خون سکھا کے رکھ دیا۔ حضور نے رحمت والی نگاہ سے بلال کو دیکھا، فرمایا بلال کجی آمنہ کے لال کدر اندر آ جا۔ مسجد نبوی میں مصلی کے پاس لے گئے اور جا کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، دوسرا ہاتھ کمر کے ساتھ لگا کے بلال کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ فرمایا ایک بلال میں تیرے سے ایک بات کہوں؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا بلال اگر تو نہیں بدلے لینا شروع کر دیے تو ساری دنیا کو کون بتائے گا؟ ہم نے اس نبی کا لڑ پکڑا جو بدلے لینے نہیں آیا، معاف کرنے کے لیے آیا ہے۔ بلال ساری کائنات کے انسانوں کو کون بتائے گا؟ محمد زحمت بن کے نہیں آیا، محمد رحمت بن کے آیا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں دور سے نظر تھی بلال کی طرف رضی اللہ عنہ۔ بلال نے اپنی تلوار نیام سے نکالی، رحمت دو عالم کے قدموں میں رکھی اور اپنی کمر سے کپڑا ہٹایا۔ کملی والے اشارہ کر بتا باہر جا کے کس سے مار کھا کے آؤں؟ سینے پہ سوئے چلواؤں، سینے پہ تیر لگواؤں؟ کملی والے آپ آج کے بعد یوں نہ کہنا میرا بلال میرے سے دور ہو گیا، ہم نے کلمہ اس لیے پڑھا تیرے جوتیوں کے تلووں کے نیچے کا ماس اتنا قریب نہیں جتنا تیرے غلام تیرے قریب ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے،
فرمایا بلال روم والوں کو بلا لو، بلال فارس والوں کو بلا لو، اے میرا بلال غفار قبیلے والوں کو بلا لو، میرے بلال مکے والوں کو بلا لے، انصار مدینہ کو بلا لے۔ مسجد کھچا کچ بڑھ گئی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بات کہو، انکار تو نہیں کرو گے؟ صحابہ کی چیخوں سے مسجد نبی گونج گئی کہ کملی والے بتاؤ تو صحیح کب بات کا انکار کیا؟ آپ نے کہا کپڑے اتروا دو، اتروا دیے۔ آپ نے کہا مکی کی تپتی ریت پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے۔ کملی والے ہم نے بوٹیوں کا قیمہ بنوا لیا، سمیہ کی شرمگاہ پہ برسیاں چلوا دی، زنیرہ کی آنکھوں میں سریے گڑوا کے آنکھیں نکوا لی، آل یاسر کو قیمہ بوٹی چوک کے اندر کر دیا گیا۔ کملی والے بتائیے تو صحیح ہم نے کب نہ کی؟ ہم نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، ہم نے کاروبار چھوڑ دیا، ہم نے کھجوروں کے باغات کی طرح تجھے دیکھ کے ان کی طرف تھوکنا بھی گوارا نہ کیا۔ کملی والے آپ بتاتے جاؤ کرتے جائیں گے، پتہ نہیں اللہ نے ہمیں پیدا اس لیے کیا ہے، اشارے تو کرتا جا، جانے ہم قربان کرتے جائیں گے۔ انہیں چاہیے تھا نعرہ لگاتے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جن کی آنکھوں پہ سونے اور چاندی اور پیسے کی چربی چڑھی، ہمیں تو نعرہ لگانے کا حق ہی کوئی نہیں۔ منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرما رہے ہو میرے یارو، میرا داد کا بار ہے، بیٹھے بتاؤ کون دسترخوان پر ان کو مہمان نوازی کے لیے لے کے جائے گا؟ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے لگے کیا کہہ رہے ہیں یہ، پر جرأت نہیں کسی کی ہوئی کہ سوال کریں جی مہمان ہے۔ علماء کرام بیٹھے ہیں، بخاری پڑھنے والے، ترمذی ابن ماجہ مشکات پڑھنے والے، نسائی ابی داؤد پڑھنے والے، ان سے پوچھ لو ملتا ہی نہیں ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے سوال کیا ہو۔ بلکہ محققین نے لکھا پوری 23 سالہ زندگی میں صحابہ اکرام نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 14 سوال کیے۔ انتظار میں بیٹھا ہوا کرتے تھے، کوئی وفد آوے گا، کوئی نیا کلمہ پڑھنے کے لیے آوے گا، کوئی قبیلہ مسلمان ہونے کے لیے آئے گا، کوئی اسلام کی حقانیت کے بارے میں پوچھے گا، کان ہم لگائیں گے، سوال اس کا ہوگا، جواب ہمیں مل جائے گا۔ یا تو طلاق کے دے کے کہتے ہوئی کہ نہیں ہوئی، 3 دی تھی 2 دی تھی 1 ہوئی کہ 3 ہوئی جی، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ ایسا کام ہی کیوں کرتے ہیں؟ ایسی دھوپ کے نیچے آ کے چہرہ کیوں جھلساتے ہیں کہ پھر تم جگہ جگہ ایسی جگہ چھاؤں تلاش کرتے پھرو یا نہ ایمان بچے نہ تمہارا دین بچے۔ ٹوپی پر پہن کے نماز پڑھ لو ہو جاتی ہے، ننگے سر کیوں نہیں ہوتی جی؟ شلوار ٹخنوں سے نیچے جو کالی کملی والے نے کہہ دیا کر دیو، جس کے بارے میں نہ کر دی نہ جس کے بارے میں خاموش ہو۔ اور مسلمان تیری غیرت ایمانی کا تقاضا، اس پر تجھے سوال کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ جوان اٹھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا۔ جب سارے مکے کے قیدیوں کو لے کے چلے گئے، ادھر ایک میزبان بچا، ایک مہمان بچا۔ رحمت والے نبی نے پیار والی نگاہیں اٹھائی، آپ نے فرمایا او میرے یار تو جائے گا لے کے؟ کہنے لگا جی ہاں جی میں لے کے جاؤں گا۔ یہ وہی ہے بلال کان میں آ کے کہہ رہے کملی والے اس کی ہمت کو داد ہے، اس کے پیار کو داد ہے، اس کے حوصلے کا کیا کہنا۔ یہ کہہ رہے آپ کے مہمان کو لے کے جاؤں گا، میں اس کے گھر کا حال جانتا ہوں، آج 4تھا دن ہو گیا اس کے گھر کے چولہے میں آگ ہی نہیں جلی ہے۔ رحمت والے نبی کا رحمت والا دامن دریا جوش میں آیا، فرمایا ادھر آ جا، اللہ یوں نہیں کہا مجھے بلال نے کہہ دیا، اور پتا تھا اگر حضور علیہ السلام کے سامنے زبان سے جھوٹ نکلا تو جبرائیل آ کے سچائی بتا دے گا۔ خاموش کھڑے جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اگر تیرے اندر طاقت کوئی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ سینہ تان کے کہنے لگا کملی والے حکم دے رہا ہو انکار میں کر دوں، کملی والے پھر مجھے کون ایمان والا کہے گا؟ تیرے گھر کے اندر کچھ کھانے کو ہے، کیا کہہ رہے یہ اللہ کی بڑی شوق ہے، لے کے جائے گا کہ جی
دو قدم آگے لے کے چلا، آسمان کی طرف کیا کہ یا اللہ میں نے اپنے گھر کا بھرم نہ توڑا، میں نے لوگوں کو شکوہ نہ کیا، ہے جی مر گئے کپڑے کوئی نہیں، آٹا کوئی نہیں، روٹی کوئی نہیں، الہی دلوں کے بھید تو جانتا ہے۔ پروردگار عالم آج ایسی مہمان نوازی میرے سے کروا دے، قیامت تک کے لیے انسانیت میرے دسترخوان میں رشک کرنے لگ جائے۔ وہ بھی تو بڑا کریم ہے، دکھیوں کا سہارا بننے والا، بے کسوں کی مدد کرنے والا، پریشان حال کو روتے ہوئے کو ہنسانے والا، اجڑے ہوئے کو بسانے والا، بچھڑے ہوئے کو ملانے والا، بے مکانوں کو مکان دینے والا، یتیموں کے سروں کے اوپر تاج نبوت رکھنے والا، جو کنویں سے نکال کے مصر کے تخت میں بٹھانے والا، وہ بھی تو ہے کون؟ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو مقالید السماوات والارض۔ ہے کوئی اللہ؟ زمین آسمان کا مالک اللہ، سورج چاند ستاروں کا مالک اللہ، دن رات کا مالک اللہ، موسموں کا مالک اللہ، مشرق مغرب شمال جنوب کا مالک اللہ۔ بلند آواز سے کہے ہم سب کا، ساری چیزوں کا مالک کون ہے؟ جب 1400 سال کے بعد آپ کے میرے ایمان کی اتنی بڑی آواز ہے، اس وقت بلال اور بلال کے ساتھ نبی کے غلاموں کا کیا حال ہوگا، جن کے اندر مکے والا تاج نبوت پہل کے موجود ہوگا۔ لے کے جا رہے ہیں گھر، آواز دی، ادھر آئیے آگے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموشی خاموشی جی بات ہے، اگر کچھ نہیں تو بھیج دوں۔ کہا جی نہیں اللہ کا بہت شکر ہے، مالک کا بڑا کرم ہے۔ گھر گیا، مہمان سے کہنے لگا جی عذاب کا تقاضا ہے، ہم بڑے غیرت والے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، ہمارے مکانوں کے اندر ہے کچھ نہیں لیکن دروازے بند ہوتے ہیں، بے شک ہمارے گھر میں فریج کوئی نہیں، ہمارے گھر میں ٹی وی کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر واشنگ مشین کوئی نہیں، ہمارے گھر کے اندر ٹھنڈے پانی والی اور ٹھنڈی ہواؤں والی مشین کوئی نہیں، ہماری الماریوں میں کپڑا، ہمارے تکیوں کے نیچے پیسے کوئی نہیں، آج گھر خالی ہے، ہم نے دروازوں پہ پردے اس لیے ڈال رکھے ہیں، ہمارے گھر میں غیرت ایمان نہیں ہے۔ 1400 سال بعد آنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، ایمان کی غیرت کا تقاضا یہ، ہر غیرے کو اپنے گھر کے اندر گھسنے نہ دینا۔ وَأَصَابَ، تمہارے ایمان کے کیا کہنے، رب کعبہ کی قسم ہے تمہارے گھروں کے اندر اتنی غیرت تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی بغیر اجازت تمہارے گھر میں